بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امر خاص کی تیسری قسم امر ہے۔ امر کہتے ہیں کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام کا مطالبہ کرنا، اسے امر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا احادیث میں جب کسی کام کا مطالبہ مطلوب ہوتا ہے مسلمانوں سے، مکلف انسان سے، تو اس کو امر کیا جاتا ہے۔ اب امر بعض اوقات امر کے صیغے سے کیا جاتا ہے، جیسے صرف میں آپ نے امر کے صیغے پڑھے ہیں، تو امر کا کوئی صیغہ ذکر کر کے اس کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان یہ کام کرے یا مکلف انسان جو ہے وہ یہ کام کرے۔ بعض اوقات امر کا صیغہ تو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن کوئی جملہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس جملے سے مطلوب اور مقصود یہ ہوتا ہے، اس جملے سے مطلوب اور مقصود کسی کام کا مطالبہ ہوتا ہے کہ انسان سے اس کام کا مطالبہ کیا جائے۔ تو امر کہتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ کسی کام کا مطالبہ کیا جائے قرآن اور حدیث میں۔ اب جب مطالبہ کیا جائے رب العالمین کی طرف سے قرآن اور حدیث میں کسی کام کا، تو وہ چیز کیا ہے؟ امر کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہے کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ اقیم الصلاۃ جو ہے یہ اقام یقیم اقامتاً باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فعل امر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے اور امر کا صیغہ ہے، اور مطالبہ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں سے، مکلف انسانوں سے کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ تو نماز قائم کرنا مسلمانوں پر، مکلف انسان پر فرض ہے۔ اس آیت سے یہ فرضیت ثابت ہوتی ہے نماز کی، اس لیے کہ امر کے ذریعے سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور امر جو ہے اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ جملے کی مثال یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو اور اس سے مقصود اور مطلوب کسی کام کا مطالبہ ہو، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ہے، رب العالمین فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو مائیں ہیں جنہوں نے بچے جنے ہیں تو وہ 2 سال تک مکمل اپنے اولاد کو اپنا دودھ پلائے۔ تو اصل میں تو یہ جملہ ہے، لیکن اس جملے سے مقصود کیا ہے؟ مطالبہ ہے اس کام کا کہ 2 سال تک جو ہے ان کو دودھ پلانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے کہ وہ 2 سال تک بچوں کو کیا ہے؟ دودھ پلائے، اپنا دودھ جو ہے وہ 2 سال تک پلائے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 سال کے بچے تک جو ہے وہ ماں کا دودھ پلایا جائے گا، اور 2 سال کی عمر تک اگر کسی بچے کو کوئی عورت دودھ پلائے تو نسب ثابت ہوگا، وہ رضائی بیٹا ہوگا اس کا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پورا جملہ ہے، اس میں امر کا کوئی صیغہ موجود نہیں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ والوالدات اسم ہے اور یرضعن مضارع کا صیغہ ہے، اولادہن حولین کاملین یہ سارے بھی اسماء ہیں، تو ان میں امر کا کوئی صیغہ موجود نہیں ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ لیکن مطلوب اور مقصود اس جملے سے مطالبہ ہے ماؤں سے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے اپنا دودھ پلائے 2 سال تک، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔
آگے ایک اور بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امر جہاں بھی قرآن اور حدیث میں امر کا صیغہ آئے گا، یعنی فعل امر کا جو صیغہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں، امر کے جو صیغے ہیں، تو جہاں پر بھی قرآن اور حدیث میں امر کا صیغہ آئے گا اور امر کے صیغے کے ذریعے سے کسی کام کا مطالبہ کیا گیا ہوگا تو وہ کام جو ہے وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا، کیونکہ امر کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ فرض یا واجب ہوتا ہے وہ کام۔ تو امر کے ذریعے سے قرآن اور حدیث میں جب بھی کسی کام کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ کام یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا، لیکن تب تک جب تک کہ کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو جو یہ بتلائے کہ یہاں پر یہ حکم، امر کا یہ حکم جو ہے یہ فرضیت یا وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو یہ بتلائے کہ یہاں پر امر کا صیغہ فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے ہے، استحباب کا مطلب یہ ہے کہ امر کا صیغہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام مستحب ہے یا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام مباح ہے یعنی جائز ہے، تو ایسی صورت میں امر کا صیغہ فرضیت کے لیے اور وجوب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ استحباب کے لیے ہوگا یا اباحت کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ تو یہاں پر کلو، اکل یاکلو سے جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، وشربو شریب یشربو سے جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، دونوں امر کے صیغے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا انسان پر فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ اس آیت میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا پینا انسان کے لیے جائز ہے، کھائے بھی پیے بھی لیکن اسراف نہ کرے۔ اب یہاں پر ایسا کون سا قرینہ پایا جا رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کلو وشربو جو صیغے ہیں دونوں، یہ فرضیت ثابت کرنے کے لیے یا وجوب ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے۔ یہ کس قرینے سے معلوم ہو رہا ہے؟ تو قرینہ یہ ہے کہ کھانا پینا جو ہے انسان کے طبعی افعال ہے، یہ انسان اس سے مستغنی نہیں ہے، ہر حال میں کرے گا، کھائے گا پیے گا، اس کا دل چاہے نہ چاہے، جب بھوک لگے گی تو وہ کھائے گا پیے گا، تو یہ ایک طبعی فعل ہے اور ضرورت ہے انسان کی، اور انسان کی ضرورتوں کو واجب قرار دینا یہ بے معنی چیز ہے، اس لیے کہ جو ضرورت ہے انسان خود بخود کرے گا، انسان پر واجب کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ واجب تو انسان پر وہ کام کیا جائے گا، فرض وہ کام کیا جائے گا کہ جو انسان کی ضرورت نہ ہو، انسان کی ضرورت نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، جو ضرورت ہے وہ تو انسان نے ہر حال میں کرنا ہے، تو اس کو واجب کرنے کی کوئی معنی نہیں بنتا کہ اس کو واجب کیا جائے، اس لیے کہ اس کو واجب نہ بھی قرار دیا جائے تب بھی انسان نے ہر حال میں کرنا ہے۔ تو یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کلو وشربو فرضیت کے لیے یا وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب آپ احرام سے حلال ہو جائے، یعنی حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ احرام کھول لے، احرام سے حلال ہو جائے تو فاصطادوا، تو شکار کرے۔ یہاں فاصطادوا باب افتعال سے، اصطیاد جو ہے اس سے امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اب یہاں پر شکار کرنا فاصطادوا جو امر کا صیغہ ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ شکار کرنا حاجی پر فرض ہے جب وہ احرام کھول لے یا واجب ہے، اس لیے کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ حاجیوں پر احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا فرض نہیں۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے بھی حاجیوں پر شکار کرنا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، البتہ احرام باندھنے کے بعد حاجیوں پر شکار کرنا حرام ہو گیا، بعض ایسی چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ اب جب حاجی نے احرام کھولا تو رب العالمین نے فرمایا کہ احرام کھولنے کے بعد اب وہ حکم باقی نہیں رہا،
حرام ہونے کا، بلکہ حرام کھولنے کے بعد آپ کے لیے شکار کرنا دوبارہ حلال ہو گیا، دوبارہ مباح ہو گیا، جیسے پہلے جائز تھا اب بھی جائز ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے امر کا صیغہ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ جو ہے احرام کھولنے کے بعد حاجی پر شکار کرنا واجب ہے یا فرض ہے، کیونکہ قرینہ یہ ہے کہ جب اس طرح پہلے واجب نہیں تھا احرام سے، اس طرح اب بھی واجب نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ احرام سے پہلے جس طرح جائز تھا شکار، احرام کے بعد بھی جائز ہے، چونکہ دوران احرام جو ہے وہ شکار کرنا کیا ہے، حرام ہو گیا تھا۔ تو احرام کے کھولنے کے بعد رب العالمین نے دوبارہ بتایا کہ اب وہ حکم ختم ہو گیا حرام ہونے کا، احرام کھولنے کے بعد ہی پہلے والا حکم واپس لوٹ کر آ گیا، اب آپ شکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امر کا صیغہ جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت پھر وجوب یا فرضیت کے لیے نہیں آتا، جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر یہ فرضیت یا وجوب کے لیے آتا ہے۔ تیسری مثال، بلکہ تیسری مثال نہیں ہے، یہ ہے کہ امر جو ہے اپنے اصل کے اعتبار سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی جب کسی کام کا حکم کیا جائے قرآن اور حدیث میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہ حکم مقصود ہے، دوبارہ بار بار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا ایک خادم ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اگر وہ اس کو کہے کہ پانی لے آؤ تو یہ ایک حکم ہے، پانی لے آؤ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے اردو میں۔ تو یا اس کو کہے اعط الماء، پانی دو، یعنی پانی لے آؤ، تو امر کا صیغہ استعمال کیا۔ اب خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہی پانی لے آئے، اگر وہ بار بار جائے پانی لے آئے، بار بار جائے پھر پانی لے آئے، ایک مرتبہ پانی لے آئے پھر دوبارہ جائے پھر پانی لے آئے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ امر کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، جب دوبارہ وہ کام مطلوب ہوگا تو دوبارہ حکم کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر کا صیغہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی جب کسی کام کا حکم یا مطالبہ کیا جائے تو اس سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایک مرتبہ کیا جائے، جب دوبارہ وہ کام مطلوب ہوگا، دوبارہ پانی کی ضرورت ہوگی تو دوبارہ خادم کو کہا جائے گا کہ پانی لے آؤ۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا، جب تم قرض کا معاملہ کرو تو ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ یعنی جب تم کسی کو قرض دو یا قرض پر خرید و فروخت کرو تو اس معاملے کو لکھ لو اپنے پاس، چونکہ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ انسان چیزیں بھول جاتا ہے، قرض بھول جاتا ہے، یا جو چیز خریدی تھی اس کی قیمت بھول جاتا ہے، تو پھر اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کو لکھ لو۔ تو فَاكْتُبُوا كَتَبَ يَكْتُبُ سے امر کا صیغہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فَاكْتُبُوا، اس کو لکھو، یعنی لکھنا اس کا کیا ہے، جو ہے وہ مستحب ہے، اس کو لکھا جائے۔ اب یہاں پر فَاكْتُبُوا فرمایا کہ اس کو لکھو، تو یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایک معاملے کو انسان بار بار لکھتا رہے، بار بار لکھتا رہے، نہیں، بلکہ جب معاملہ کرو تو لکھ لو، ایک ہی مرتبہ لکھ لو، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ انسان بار بار لکھتا رہے، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن اس پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی ایک ہی مرتبہ ذکر ہے، اسی طرح رمضان کے روزے کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض ہے، روزے رکھو، تو یہ روزے رکھنا بھی تو جو ثابت ہے جملہ خبریہ سے، جسے آپ نے پڑھا کہ بعض اوقات جملہ خبریہ سے بھی حکم فرض یا واجب ثابت ہوتا ہے، تو کتب علیکم الصیام بھی ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں حکم ہے، تو پھر تو روزے بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہونے چاہیے اور نماز بھی ایک مرتبہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے امر کا صیغہ استعمال کیا اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ فعل امر جو ہے اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات کسی دوسرے سبب سے وہ فعل بار بار پایا جاتا ہے، فعل میں تکرار آ جاتا ہے، کسی دوسرے سبب کی بنا پر فعل میں تکرار آ جاتا ہے۔
اب قرآن نے تو ایک ہی مرتبہ حکم دیا کہ نماز کو قائم کرے، یعنی صبح کی نماز جو ہے وہ صبح کے وقت میں، پھر حدیث سے ثابت ہوا ظہر کی ظہر کے وقت میں، عصر کی عصر کے وقت میں، اور مغرب کی مغرب کے وقت میں، اور عشاء کی عشاء کے وقت میں۔ تو قرآن مجید کا حکم تو ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن یہ جو تکرار آ رہا ہے یہ اوقات کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جب بھی صبح کا وقت آتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حکم تو ایک ہے کہ نماز قائم کرے، لیکن تکرار اوقات کے اعتبار سے آ رہا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ دوبارہ ہم پر فرض کرتا ہے۔ صبح کا وقت نہیں آیا، جب صبح کا وقت آئے گا تو اس وقت کی وجہ سے اس حکم میں تکرار آیا کہ اس وقت نے ہم پر دوبارہ یہ حکم واجب کیا۔ قرآن نے تو ایک ہی مرتبہ واجب کیا تھا کہ صبح کی نماز آپ پر فرض ہے، یا حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح کے وقت نماز صبح کی فرض ہے، تو حکم تو ایک مرتبہ حدیث نے دیا، لیکن جب بھی یہ وقت آئے گا تو اس وقت کی وجہ سے اس حکم میں تکرار آ جاتا ہے، وقت کی وجہ سے حکم میں تکرار آئے، جب بھی صبح کا وقت آئے گا تکرار آئے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزے تو انسان پر فرض ہے، قرآن نے تو ایک ہی مرتبہ حکم دیا، بار بار حکم نہیں دیا کہ ہر سال آپ رکھیں، لیکن چونکہ فرمایا کہ رمضان کے روزے، تو جب بھی رمضان آئے گا تو روزہ آٹومیٹک فرض ہو جائیں گے، چونکہ یہ تکرار رمضان کے مہینے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، قرآن میں بتایا۔ اب جب بھی مہینہ آئے گا تو آٹومیٹک وہ حکم انسان کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ روزے رکھے۔ تو یہ تکرار جو ہے یہ اوقات کی وجہ سے آ رہا ہے، اسباب کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جب کوئی حکم ایسا ہو جس کا سبب ایک ہی ہو، دوسرا سبب نہ ہو، تو اس میں تکرار نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے حکم دیا کہ حج بیت اللہ کرے، انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، یعنی حج کرے۔ اب حج کا سبب ایک ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا، یہ حج ہے، وقوف عرفہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ بیت اللہ دوسرا نہیں ہے کہ ہر سال نیا ہوتا رہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ بھی وہ ایک ہی مقام ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو گویا حج کا سبب ایک ہے، جب سبب ایک ہے تو حج فرض بھی ایک ہی مرتبہ ہے۔ جن چیزوں کے اسباب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے اسباب، نماز کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، جب وقت تبدیل ہوگا تو حکم میں تکرار آئے گا، وہ حکم دوبارہ فرض ہوتا رہے گا۔ اسی طرح رمضان کا سبب، رمضان کے روزوں کا سبب رمضان کا مہینہ ہے، جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا۔ لیکن حج جو ہے وہ ایک ہی گھر ہے، بس ایک مرتبہ کر لیا، اب اس گھر میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ وہی گھر ہے اللہ کا، وقوف عرفہ، عرفہ کا وہی میدان ہے، تو وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو جب تبدیل نہیں ہو رہا تو سبب دوبارہ نہیں پایا جا رہا، جب دوبارہ سبب نہیں پایا جا رہا تو حج بھی دوبارہ فرض نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، البتہ بعض اوقات کسی حکم میں جو تکرار پایا جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے پایا جاتا ہے، فعل امر کی وجہ سے نہیں پایا جاتا۔ اوپر مثال سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آپ ادار کا معاملہ کریں تو اس کو لکھو، مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ لکھو۔ اب جب دوبارہ معاملہ کرو گے تو پھر دوبارہ لکھنا انسان پر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، کیونکہ اب لکھنا، اب معاملہ دوبارہ پایا گیا تو سبب دوبارہ پایا گیا تو حکم دوسری مرتبہ متوجہ ہوا۔ جب تک سبب نہیں پایا جائے گا تو یہ حکم متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ لکھے۔ اسی طرح غلام کو ایک مرتبہ کہا، خادم کو ایک مرتبہ کہا کہ پانی لے آؤ، تو اس پر واجب اور ضروری یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پانی لے کر آئے، دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب دوبارہ پیاس لگے گی، دوبارہ حکم ہوگا تو دوبارہ لائے گا۔ اسی طرح جب کوئی حکم ایسا ہو جس کا تعلق سبب سے ہو تو اس وقت پھر غلام خادم پر یہ ضروری ہوگا کہ جب بھی وہ سبب پایا جائے تو وہ پانی لے کر آئے۔ یعنی اگر خادم کو یوں کہہ دے کہ جب بھی مجھے پیاس لگے تو آپ مجھے پانی دیا کرے، تو اب خادم پر ضروری ہے کہ جب بھی وہ محسوس کرے کہ آپ کو پیاس لگی ہے تو وہ پانی لے آئے۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے گی یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ اب حکم سبب سے ہے۔ لیکن جب فعل امر کا تعلق کسی سبب سے نہ ہو تو اس وقت امر جو ہے بالکل اس میں تکرار نہیں آئے گا، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ جو تکرار آتا ہے وہ سبب کی وجہ سے آتا ہے، تو جہاں پر حکم سبب سے متعلق ہوگا تو جب بھی سبب پایا جائے گا تو وہ امر کا حکم واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ جیسے نماز کا تعلق اوقات سے ہے، اوقات اس کے اسباب ہے نماز کے، تو جب بھی وقت پایا جائے گا کسی نماز کا تو وہ حکم متوجہ ہوگا، یعنی اس وقت کی نماز فرض ہوتی رہے گی۔ لیکن جب کسی حکم کا تعلق سبب سے نہ ہو، جیسے میں نے مثال دی کہ غلام کو کہ پانی لے آؤ،
اب کوئی سبب نہیں ہے یہاں پر، ایک مرتبہ آپ نے کہا پانی لیا تو ایک مرتبہ لائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو یہ کہا کہ جب بھی مجھے پیاس لگے تو آپ پانی دینا، تو جب بھی آپ کو پیاس لگے گی، محسوس ہوگا اسے، تو اس پر ضروری ہے کہ آپ کو پانی دے۔ اسی طرح نماز کا تعلق بھی اسباب سے ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرمایا کہ صبح کی نماز صبح کے وقت فرض ہوگی، ظہر کی ظہر کے وقت، تو جب بھی ظہر یا صبح کا وقت آئے گا تو وہ نماز فرض ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے، تو یعنی حکم اس سبب سے ہے، اس وقت سے ہے، تو جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہو جائیں گے۔ باقی حکم جو ہے وہ قرآن نے ایک ہی مرتبہ دیا ہے، تکرار جو آ رہا ہے وہ